تفسیر ابن کثیر سورہ اعراف آیت نمبر 180 181 دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. آیت نمبر 180. And all the most beautiful names belong to Allah. یعنی تمام جو اسما ہے، نام پلورل ہے نا اسم کا، اسما تو اسماء الحسنہ، حسنہ جو ہے وہ خوبصورت، تمام خوبصورت جو نام ہیں وہ اللہ کے ہیں. So call on him by them. تو پکارو ان ناموں سے اللہ کو، دعائیں مانگو. And leave the company of those who belie his names. تو جو لوگ بھی اللہ کے ناموں کے ساتھ بے حرمتی کرتے ہیں یا اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، ایسے لوگوں کی کمپنی سے دور رہو، چھوڑ دو ان کو، دور ہو جاؤ ان سے. They will be requited for what they used to do. ان کو اس کا مل جائے گا، جو بھی ان لوگوں نے کیا ہے اس کی جو جزا مل جائے گی، یعنی جزا یعنی سزا ملے گی، کیونکہ جزا جو ہے وہ بولنے کا ایسا رہتا ہے جیسے سرکاسٹک وے سے بولتے ہیں نا کہ ہاں ہاں ملے گی، ابھی تم کو اس کا ریوارڈ ملے گا. تو وہ ریوارڈ نہیں ہے، وہ ایکچولی وہ مطلب سزا ہے. آیت نمبر 181. And of those whom we have created. اور وہ لوگ جن کو ہم نے تخلیق، جن کی ہم نے کیا ہے، there is a community. اس میں سے ایک امت ہے who guides others with the truth. وہ حق کے ساتھ لوگوں کی ہدایت کرتی ہے، اور حق کیا ہے؟ قرآن. قرآن کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے، یعنی وہ امت، وہ کمیونٹی. اور یاد رکھنا کہ قرآن کو سیکھنا، قرآن کو سمجھنا، اور قرآن کے لیے عربی کو جتنا بھی سیکھو، جتنا بھی سیکھ سکو سیکھو. سلو جاؤ، ایک دم سلو کوچ کی طرح جاؤ، لیکن سیکھو، ورنہ ان لوگوں میں شمار آ جاتا ہے کہ جن کے لیے اللہ نے کچھ ایسا ورڈ بولا جو میرے دماغ میں نہیں ہے ابھی، میں انشاءاللہ وہ ورڈ کو لکھ کے پھر بولوں گی، کہ جو لوگوں کو اللہ نے بول دیا وہ لوگ ہیں اس طرح کے کہ جو قرآن کی عربی کو نہ سیکھنا چاہتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے. اس لیے جیسی بھی کوشش کرو، تھوڑی کرو، چاہے تم برسوں میں، مطلب بولتے نا کہ جیسے ایک کلاس کو پاس کرنے کے لیے تم کو کتنے بھی برس لگ جائے، 6 سال بھی لگ جائے، تو بھی کرو، کیونکہ کرنے میں تو تم آ جاتے ہو نا کہ ہاں بھی اللہ نے جو حکم کیا، جو اس کی رضا ہے، ہم وہ کر رہے ہیں، تو کرو. تو وہ امت جو ہے وہ ہدایت کرتی لوگوں کی ٹروتھ کے ساتھ، یعنی کہ قرآن حق بات کے ساتھ. قرآن ہے نا حق، ٹروتھ ہے نا. And establishes justice therewith. اور قرآن سے ہی مطلب انصاف بھی کرتے ہیں، عدل اور انصاف، یعنی کہ انصاف کو قائم کرنا جو ہے وہ قرآن کے اندر جو احکامات ہے اس کے ذریعے سے کر رہے ہیں. اپنی منمانی، اپنی مرضی کا مطلب کوئی قانون نہیں بنایا ہوا ہے. تو اب ہے یہاں پر Allah's most beautiful names. اسماء الحسنہ، اللہ کے بہت ہی خوبصورت نام. اللہ says وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. And all the most beautiful names belong to Allah. تو تمام جو خوبصورت نام ہے وہ اللہ کے ہیں. So call on him by them. تو پکارو ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو. And leave the company of those who belie his names. اور ان لوگوں کے ساتھ کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں کے ساتھ بے حرمتی کریں یا اس کو غلط طریقے سے استعمال کریں یا ان کو بگاڑیں. They will be requited for what they used to do. ان کو اس کی سزا مل جائے گی جو بھی وہ کر رہے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ narrated that the messenger of Allah said, کہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے یہاں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. Verily Allah has 99 names, 100 less one. یقیناً اللہ کے 99 نام ہیں اور 100 میں سے ایک کم. Whoever counts and preserves them. تو جو بھی اس کی گنتی کر کے اور اس کو اپنے دل و دماغ کے اندر رکھتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، will enter paradise. وہ جنت میں داخل ہوں گے. اللہ is witr، یعنی witr کا مطلب ہے 1 اور 1 odd نمبر ہے. تو
تو اللہ از وتر ون اینڈ لوز الوتر. الوتر جو بھی آڈ نمبر تھنگس ہے وہ سب دا آڈ نمبر تھنگس اللہ کو وہ پسند ہے. اور یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. دا ٹو صحیح کلیکٹڈ دس حدیث, اور یہ دونوں ہی صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے یہ حدیث. We should state that Allah's names are not restricted to only 99. یعنی یہ بات کا خیال رکھو کہ اللہ کے صرف 99 نام نہیں ہے, 99 نہیں ہے, اس سے زیادہ ہے. فار انسٹنس ان ہز مسند امام احمد رحمہ اللہ, کہ امام احمد جو ہے ان کی مسند میں ریکارڈڈ دیٹ عبداللہ بن مسعود said that the messenger of Allah said, کہ عبداللہ بن مسعود جو ہے رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما اصاب احدا قط ہم ولا حزن فقال, any person who is overcome by sadness or grief and supplicates. اب یہ یاد رکھو کہ جو بھی انسان دکھوں میں گر جائے, غم کے اندر آ جائے, تو وہ یہ دعا جو ہے کرے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہیں, ہم کو کرنا ہی چاہیے. اللہم انی عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فینا فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی الا اذهب اللہ حزنہ وہمہ وابدل مکانہ فرحا. آمین. اور یہ دعا جو ہے یہ صرف یعنی سنگولر فارم میں ہے, کہ یعنی کہ تم بول رہے ہو کہ میرے لیے میں میرے لیے اس طرح سے بول رہے ہو. اور ہم جب اسی کو رمضان میں پڑھتے ہیں تو پھر ہم اس کو پلورل میں پڑھتے ہیں, یعنی کہ مطلب ہم سب کے لیے پڑھتے ہیں. اللہم انی یعنی کہ مطلب میں, اللہم انی عبدو کا, کہ او اللہ آئی ایم یور سرونٹ. لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں رمضان کے اندر, جب ہم پڑھتے ہیں اس کو, اور ویسے بھی میں اس کو پلورل فارم میں ہی پڑھتی ہوں تاکہ سب کو مطلب سب کے لیے مطلب پڑھو نا, تاکہ سب کے لیے ہو جائے وہ. تو میں پھر اس کو اس طرح سے پڑھتی ہوں, اللہم ان عبیدک بنو عبیدک بنو ایمائک نواسین بیدک ماضٍ فینا حکمک عدل فینا قضاؤک نسألوک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ فی کتابک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودلیلنا الیک وإلی جناتک جنات النعیم. یہ اس طرح سے پلورل فارم میں مطلب میں اس کو پڑھتی ہوں, میرے کو وہ اچھا لگتا ہے تاکہ سب کے لیے امیجن کر کے سب کے لیے پڑھو. اور یہ ابھی جیسے سنگل ہے کہ بندہ ایک اکیلا اپنے آپ کے لیے بھی پڑھے, خود کے لیے, تو اس کا میننگ ہے. اور یہ دعا جس نے بھی سن لیا اس کو یاد کرنا ضروری ہے. جس نے بھی اس کو سن لیا, اس کو معلوم پڑ گئی یہ دعا, اس کو بائی ہارٹ کرنا ہی چاہیے. او اللہ, یا اللہ, آئی ایم یور سرونٹ, میں تیرا سرونٹ ہوں, یعنی کہ مطلب میں تیرا عبد ہوں. سن آف یور فیمیل سرونٹ, اور میں بیٹا ہوں تیری, یعنی کہ مطلب جو باندی مطلب جو فیمیل سرونٹ ہے. مائی فور لاک از ان یور ہینڈ, اور میرا جو پیشانی ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے. یور ڈیسیژن کنسرننگ می شال سرٹنلی کم ٹو پاس, جو بھی تو نے فیصلہ کیا ہے قضا وہ تو ہو کے رہے گا. جسٹ از یور ججمنٹ اباؤٹ می, اور میرے لیے جو بھی تیرا فیصلہ ہوگا وہ بالکل عدل والا ہوگا. آئی انووک یو بائی ایوری نیم دیٹ یو ہیو, تیرا جو بھی نام ہے میں ان تمام ناموں سے تجھے پکار رہا ہوں. کہ جو نام ہم کو نہیں بھی معلوم ہے وہ نام کے لیے بھی, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ان کا بھی تم مطلب حوالہ دے کے بول سکتے ہو
کہ مطلب جو بھی نام تیرے ہیں اور جو بھی ہم جانتے بھی نہیں ہے نا اس کا بھی ہم مطلب واسطہ دے کے اور دعا مانگتے ہیں. So I invoke you by every name that you have and that you called yourself by. اور جن ناموں سے تو نے اپنے آپ کو بلایا ہے, یعنی اپنے آپ کے لیے جو نام اللہ نے پسند کیا وہ بھی, اور send down in your book, جو بھی تو نے اپنی کتاب میں اتارا یعنی قرآن میں, taught to any of your creatures, اور تیری مخلوق میں سے تو نے جس کسی کو بھی کچھ سکھایا ہے, اور kept with you in the knowledge of the unseen that is with you, اور کچھ تو نے اگر اپنے پاس بھی رکھا ہے جو نام, جو کہ یعنی کہ جو غیب کا علم تیرا ہے یعنی اس بنا پہ. Make the glorious Quran the spring of my heart. ربیع ورڈ جو ہے ربیع کا مطلب ہے بہار, اسپرنگ. تو جو گلوریس شاندار قرآن جو ہے یعنی قرآن العظیم, تو اس کو میرے دل کی بہار بنا دے. ربیع قلوبنا. The light of my chest, اور میرے دل کا نور بنا دے. The remover of my grief, اور میرے غم کو دور کرنے والا بنا دے. And the dissipator of my concern, اور جو میرے یعنی کہ مطلب جو بھی فکریں ہیں یا جو بھی انسان کو فکریں ہوتی ہے اور اس طرح کا کوئی بھی دماغ میں اس کی کوئی سوچ ہوتی ہے, کوئی اینگزائٹی ہوتی ہے, تو اس کو بھی دور اور دفع کرنے والا یعنی کہ قرآن. تو یہ دعا جو ہے یہ ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے. Surely Allah will remove his grief and sadness and exchange them for delight. یقیناً اللہ اس کے غم کو دور کرے گا, اس کی جو بھی مطلب دکھ ہے, غم ہے, اینگزائٹی ہے, فکریں ہیں, وہ سب کو دور کرے گا اور اس کو بدل دے گا خوشیوں سے. The prophet was asked, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, صحابہ کرام نے پوچھا, وہ میسنجر آف اللہ, یا رسول اللہ, should we learn these words, تو ہم کو یہ تمام جو الفاظ جو ابھی آپ نے بولے ان کو یاد کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. He said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلا, یس, بالکل. ينبغي لكل من سمعها ان يتعلمها, کہ yes, it is an obligation on all those who hear this supplication to learn it. یعنی جس کسی کے پاس بھی پہنچ گئی ہے یہ دعا, ينبغي پہنچ گئی ہے, تو اس پہ اب یہ چیز کا فرض ہو گیا کہ اس نے سنا اس کو, اب اس کو یاد کرے اس دعا کو. یہ دعا دن میں ایک مرتبہ تو پڑھو ہی پڑھو کم سے کم. Al-Awfi said that Ibn Abbas radiallahu anhuma said that about Allah's statement, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, کہ اس لائن کے بارے میں ابن عباس جو ہے رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا, and leave the company of those who belie his names, کہ جو کوئی بھی اللہ کے ناموں کو مطلب اس کے ساتھ جو بھی بگاڑ کرتا ہے یا غلط استعمال کرتا ہے اس کو, تو ان کو چھوڑ دو ایسے لوگوں کو. تو اس کا انہوں نے بولا کہ ٹو belie Allah's names کا مطلب کیا ہے. تو جو بھی اللہ کے ناموں کو یا تو جھٹلائے یا غلط طریقے سے استعمال کرے یا مطلب ناجائز چیز کے لیے استعمال کرے, تو یہاں پر ابن عباس جو ہے رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا ٹو belie Allah's names includes saying that اللات, جو اللات جو مورتی تھی کعبہ کے اندر, an idol derived from Allah's name, یعنی کہ اللہ نام ہے نا اللہ کا, اللات انہوں نے یہ اللہ کے نام سے رکھا, استغفر اللہ. ابن جریج narrated from مجاہد that he commented, کہ انہوں نے بھی اسی سیم آیت کے لیے کہا, ابن جریج نے, کہ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ and leave the company of those who belie his names, چھوڑ دو ان کی کمپنی جو لوگ اللہ کے ناموں کے ساتھ غلط حرکت کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ they derived اللات an idol's name from اللہ, یعنی اللہ کے نام میں سے ان لوگ نے یہ اللات نام نکالا, جو وہاں پر تھے نا لات, منات, عزا, یہ سب تھی نا دیویاں وہاں, مورتیاں بڑی بڑی. اینڈ العزا, عزا جو ہے وہ another idol ہے from العزیز, اللہ کا نام ہے نا دا العزیز, دا آل مائٹی, تو اس میں سے انہوں نے العزا نکالا. قتادہ رحمہ اللہ stated الحاد refers to associating others with Allah. یلحدون جو ہے نا الحاد اس میں ورڈ ہے, یلحدون,
تو الحاد یعنی اندر جو ورڈ ہے اس کا میننگ انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے ساتھ، اللہ کے مطلب اس نام کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرے تو وہ الحاد ہے. سچ ایز کالنگ این آئیڈل العزا، تو یہ بھی غلط ہے کہ تم نے اس بت کو، اس دیوی جو بھی مورتی ہے اس کو العزا یعنی اللہ کا جو نام ہے العزیز سے رکھا نا، کتنا غلط ہے. دا ورڈ الحاد، جو الحاد ورڈ ہے یوزڈ ان دا آیا ان another form means، اس کا مطلب یہ ہے الحاد کا ڈیویشن یعنی صحیح راستے سے بھٹک جانا، وکیڈنس کجی نکالنا، کروکیڈنس، انجسٹس ناانصافی، اینڈ اسٹرینگ بھٹک جانا، یہ سب آ گیا الحاد کے میننگ میں. دا ہول یعنی کھڈا، دا ہول ان دا گریو از کالڈ لحد، یعنی کہ جو قبر کے اندر کا گڑھا ہے، جو کھڈا ہے، اس کو کہا جاتا ہے لحد، بیکاز اٹ از اے ہول ود ان اے ہول، کیونکہ وہ ایک گڑھا ہے جس کے اندر ایک گڑھا ہے کہ دیٹ از ٹرن ٹورڈز دا قبلہ، کہ وہ جو کھڈا ہے اس کو قبلے کا رخ کرتے نا، دا ڈائریکشن آف دا پریئر، قبلہ رخ، کیونکہ میت کو جب دفناتے ہیں تو وہ قبلہ رخ مطلب ہوتا ہے اس کا فیس. پھر ہے اللہ said وَمِمَّنْ خَلَقْنَا and of those whom we have created in reference to some nations. اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جو کچھ نیشنز یا کچھ قومیں یا امت جن کو کہ ہم نے تخلیق کی ہے، ان کو بنایا ہے، ان کی یعنی خلقت بنائی ہے انہیں، تو ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے امتن a community یعنی ایک امت، ایک مطلب نیشن یا قوم that stands in truth in words and action، تو وہ حق کے اوپر قائم ہیں، کھڑے ہیں، ان کے ورڈز بھی اور ان کا عمل یعنی ایکشن بھی وہ حق پر ہے، یعنی کہ قرآن کی جو بات ہے وہ اس پر ہے. یہدون بالحق who guides others with the truth، اور وہ دوسروں کی ہدایت بھی کرتے ہیں تو حق کے ساتھ، اپنی مرضی سے نہیں بنا دیتے کوئی بھی قانون یا اپنی مرضی کا کچھ بھی نہیں بول دیتے. they proclaim it and call to it، تو وہ اعلان کرتے اس کا جو بھی اللہ نے شریعت قانون بنایا ہے، جو حق بات قرآن میں ہے اس کا اعلان کرتے ہیں اور اس کی طرف بلاتے بھی ہیں. وَبِهِ يَعْدِلُونَ and establishes justice therewith، اور اسی سے وہ لوگ یعنی کہ جو جسٹس ہے یعنی کہ انصاف، عدل اور انصاف وہ بھی قائم کرتے اس سے. adhere to it themselves and judge by it، یعنی خود بھی اس جو جسٹس جو ہے عدل انصاف اس کو چھوڑتے نہیں اور اسی کے ذریعے سے لوگوں کے فیصلے بھی کرتے ہیں. It was reported this ayah that this ayah refers to the ummah of Muhammad، تو اسی لیے اس آیت کے بارے میں جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا کہ وہ امت جو لوگوں کو حق بات سے گائیڈ کرتے، رہنمائی کرتے، تو یہاں پر کہا گیا کہ وہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی ہم سب وہ امہ ہے. اللہ کرے ہم سب بھی یہی کام کریں اور ان کا امت ہونے کا جو حق ہے وہ ادا کریں. آمین. In the two Sahihs، اور دونوں صحیح میں it is recorded that Muawiyah bin Abi Sufyan رضی اللہ عنہ said that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى تقوم الساعة. There will always be a group of my ummah، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا ہمیشہ who are apparent on the truth، وہ حق کے اوپر قائم رہیں گے unabated by those who fail or oppose them، اور کسی سے بھی یہ نہیں ہوگا کہ جو لوگ یعنی کہ مطلب فیل ہو جاتے، ناکام، یا جو ان کی مخالفت کرتے ہیں ان سے ہار کے بیٹھ نہیں جاتے. اور until the last hour commences، جب تک کہ ساعہ یعنی کہ آخری گھنٹہ جو اس دنیا کا ہے تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میری امت کے جو گروپ ہے، جو گروہ ہے،
وہ یہ کام کرتے ہی رہیں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم, کہ ہم بھی وہ امتی ہوں کہ جو یہ کام کریں. آمین. In another narration, the messenger صلی اللہ علیہ وسلم said, اور ایک اور جگہ پہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حتی یأتی امر اللہ وہم علی ذالک, جب تک کہ until Allah's command the last hour comes, while they are still like this, کہ جب تک کہ اللہ کا آخری حکم آ جائے اور وہ آخری گھنٹہ اس دنیا کا جو ہے توڑ پھوڑ کا, تو وہ آ جائے اور وہ ایسے ہی ہوں گے جیسے کہ وہ مطلب وہ امتی جو میرا یہ کام کر رہے وہ ایسے ہی ہوں گے. اینڈ ان یٹ اندر نریشن, پھر ایک اور جگہ پہ اور بھی شارٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, وَهُمْ بِالشَّامِ and they will dwell in الشام greater Syria, کہ وہ الشام میں ہوں گے, greater Syria. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ, علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.